حسین علیہ السلام کا پیغام نکل کر دیا آتا ہے، اے مومنو آپس میں لڑنا نہیں۔ کیا سامنے نکل کر گیا پیغام؟ اے مومنو آپس میں لڑنا نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مومن سے لڑے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ مومن سے لڑے، پہلے اس لڑائی پر حجت قائم کرے، جب حجت ختم ہو جائے تو پھر وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حجت کیسا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حجت قائم ہونی چاہیے۔ جب وہ حجت ختم ہو جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب تلوار کو حائل کرنا ایک دوسرے کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا ان اللہ قد ابتلانا وإياكم بذريته نبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا، کہا جان لو یقیناً اللہ نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی کے نواسے کے حق میں آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس میں مبتلا کیا ہے؟ آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لِيَبْلُوَ مَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَامِلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے بندے ہمارے محبوب کے نوازوں کے سامنے کیسا سلوک کریں۔ یہاں پر حجت ختم ہو جاتی ہے۔ اب بات آتی ہے پیغامات کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر ایک پیغام دیا، وہ یہ کہ یزیدیت یہ ہے جھوٹ بولنا۔ یزیدیت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، دھوکہ دینا، ایک دوسرے کا ناحق زمینوں کو غصب کر لینا، ایک دوسرے کو حق کا حق مارنا، یہ یزیدیت ہے۔ سچائی یہ ہے، حسینیت یہ ہے کہ سچ بولنا، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا، خدا کے حکم کو پامال نہ کرنا، اللہ کے احکام کی بجاوری کرنا، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا، یہ حسینیت ہے۔ ہم حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام پر عمل کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام دیا کربلا کی سرزمین پر کہ اگر حق اور ناحق ٹکرا جائے تو حق کا ساتھ دو، حق اور ناحق ٹکرا جائے حق کا ساتھ دو، بھلے اس حق کا ساتھ دینے میں تمہارا خون ہی کیوں نہ بہ جائے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے ہم جواب دینے کے لیے ہم آپ کو ذمہ دار نہیں ہیں، جواب دینے کے لیے ہم تو اللہ کو ذمہ دار ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہونی ہے، میدان محشر میں ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس وقت اعمال تولے جائیں گے، اس وقت ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم کس بات کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے اور کس بات کے لیے آواز کو دبایا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے تیسرا پیغام یہ دیا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ابھی کچھ دنوں سے محرم میں ہم نے دیکھا ماحول یہاں کا اور ہر جگہ کا، صرف یہاں کا نہیں ہے، ہر جگہ کا تھا۔ بچے ہمارے محلے کے علاقے کے بڑی جوشیلا انداز میں کیا اٹھاتے ہیں؟ پنجے اٹھاتے ہیں، بڑے جوشیلا انداز میں ان کا دیکھا جاتا ہے پنجے اٹھانا۔ آپ پنجے اٹھاتے ہیں، آپ کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوگی، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپ اٹھاتے ہیں، لیکن کیا آپ امام حسین علیہ السلام کے پیغامات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے، کون سی محبت کا فلسفہ ہے؟ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو سمجھاتے ہیں۔ آپ راتوں کو جاگ کر کے پنجے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی نیند کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز کو نہیں آتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سجدے میں دیا تو یہ روایت پر پیش کرتے ہیں، سر کو سجدے میں دیا، لیکن آج تک کوئی یہ روایت پیش نہیں کر سکا کہ امام حسین علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، یہ کوئی نہیں پیش کر سکا۔ ہم رات میں علم اٹھاتے ہیں، پنجے اٹھاتے ہیں، دن میں علم اٹھاتے ہیں، پنجے اٹھاتے ہیں، جو بھی جس نظریے سے آپ کام کرتے ہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک سنی مسلمانوں، خدا کی بارگاہ میں ہم سے جو پوچھ ہوگی سب سے پہلے پوچھ ہوگی فرائض، اس کے بعد پوچھ ہوگی واجبات کی، اس کے بعد پوچھ ہوگی سنت و مستحبات کی،
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چیزیں فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت دل میں ہے. اگر اتنا دل تڑپتا ہے تو نماز کے پابند جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دے. صداقت پر اپنی زندگی کو مبنی رکھو. حق بات پر اپنی زندگی کو مبنی رکھو. اور اپنے پہناوے میں چینجنگ لاؤ. اپنی زبان میں سدھار لاؤ. اپنی زبان میں اصلاح لاؤ. امام حسین علیہ السلام کا اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. سرکار امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو تو وہی ہم حسینی کہلائیں گے. ورنہ جس نقش قدم پر آج کا معاشرہ چل رہا ہے وہ زبانی حسینی تو ہو سکتا ہے لیکن قلبی حسینی نہیں. یہ فیکٹ ہے. اگر آپ کو قلبی حسینی بننا ہے تو شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. شیطان کی زنجیر اپنے پیروں سے نکالنی پڑے گی. اور جو شیطان ہم کو بہلاتا ہے بہکاتا ہے اس کو ہٹا کے پھینکنا پڑے گا. تب جا کر حسین کی زنجیر میں آپ بندھیں گے. اور یاد رکھیے گا جو حسین کی زنجیر میں بندھ جاتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے. جو حسین کی زنجیر میں بندھ جاتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے. اور جو شیطان کی زنجیروں میں بن جاتا ہے وہ یزید کا غلام ہوتا ہے جو کربلا میں ہوا. اس لیے کربلا کی تصویر یزید کے روپ میں بننے کی کوشش مت کیجیے. بات سمجھ آئی؟ کربلا کی تصویر یزید کے روپ میں بننے کی کوشش مت کیجیے. اگر کربلا کی تصویر بننی ہے تو حسین کے روپ میں بننے کی کوشش کیجیے. اور وہ کیسی ہے تصویر؟ وہ ایسی تصویر ہے کہ سر سجدے میں گیا تو اٹھنے کا نام نہیں ہے. ہر سانس میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے. اللہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر قربان جائیں. امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو جاتے ہیں ان کے گھر سے قرآن کی آواز, ان کی گردن مبارک سے قرآن کی آواز, ان کی زبان قرآن کی تلاوت میں جنبش کر رہی ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنی ہے اور دل سے ہم کو امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. وہ جوڑیں گے کیسے؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے. آج کی محفل کا اختتام اسی گفتگو پر ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جس جذبے سے تو نے امام حسین علیہ السلام کو نوازا اس جذبے کی خیرات ہمیں عطا فرما. جس دین کی محبت سے امام حسین کو سجایا تھا اس دین کی محبت کی خیرات ہمیں عطا کر دے. اور جس جذبے کو لے کر کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام نے باطل قوتوں کے سامنے تلوار اٹھایا تھا ایسا بازو ہمیں عطا اور ایسا جذبہ عطا فرما دے. نواز رسول کی تعلیمات پر اور ان کے عملیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ باتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک زندہ رہے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے رہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے رہیں. اور جب موت قریب آئے تو اے اللہ ہمیں ایسی صلاحیت عطا فرما کہ تیرے نام پر ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے
کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ چند شعر مولانا جبران کے۔ سردار جنت کو سلام، صابرو شاکر میرے سردار جنت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، پھر کوئی قرآن کا حافظ و قاری کہاں، پھر کوئی قرآن کا حافظ و قاری کہاں، نوک نیزہ پر جو تھی جاری تلاوت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، وہ شب عاشور ہویا سجدے آقے تیرا، وہ شب عاشور ہویا سجدے آقے تیرا، تجھ سے عابد پر فدا تیری عبادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین
ایک سر دینا تھا تو نے گھر دیا، راہ حق میں ایک سر دینا تھا تو نے گھر دیا، تو سقی ابن سقی، تیری سخاوت کو سلام، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، پیاس یاد آئی تیری، پانی نہیں اچھا لگا، پیاس یاد آئی تیری، پانی نہیں اچھا لگا، اس تعلق اس غلامی اس محبت کو سلام، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام۔ منزلت امام دیکھیے گا ایک شعر میں، پشت پر سجدے میں منبر پر تو ان کی گود میں، پشت پر سجدے میں منبر پر تو ان کی گود میں، رتبے آقا کے صدقے تیری عظمت کو سلام، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، دلوں کی پیاس کا بھی تو تجھے احساس ہے، قاتلوں کی پیاس کا بھی تو تجھے احساس ہے، اے شریف ہر زمان، تیری شرافت